وہ بہت دھیمی آواز میں بولی، چھوٹے مالک، مجھے اجازت دو، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا۔ میں نے کہا، حوصلہ رکھو تالیہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بولی، مالک، بس ایک بنتی کرنی ہے آپ سے۔ دنیا میں رابو کا کوئی نہیں، یہ ابھی بالڑی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا۔ اس کی آنکھوں میں عاجزی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بازبان خاموشی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اپنی عمر بھر کی خدمت کے عوض میں آپ سے اپنی بیٹی کی سرپرستی مانگتی ہوں، 3 کپڑوں میں اسے عزت کے ساتھ بیاہ دینا۔ میں نے بھاری آواز میں کہا، بے فکر رہو تالیہ، رابو اور ماما ہمارے گھر کے افراد ہیں، میں انہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں جلد سے جلد اس کے پاس سے اٹھنا چاہتا تھا۔ میرا منشی میرا مزاج شناس تھا، قریب ہو کر بولا، چھوٹے مالک، جلدی کیجیے، وکیل صاحب کا وقت نکل جائے گا۔ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ روتی دھوتی رابو پر ڈالی اور کار میں جا بیٹھا۔ لاہور میں میرا کام 3 دن میں ختم ہو گیا، لیکن پھر 3-4 دن افروزہ کی ناز برداری میں لگ گئے۔ افروزہ کا تعلق ہماری ہی برادری سے تھا۔ نہایت خوشحال صنعت کار باپ کی بیٹی تھی۔ میں افروزہ کے والد انوار صاحب سے بہت متاثر تھا۔ میری طرح انہیں بھی نوجوانی میں صنعت کار بننے کا جنون تھا۔ وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ میں ناکام۔ افروزہ سے میری ملاقات کالج کے زمانے میں ہوئی۔ خاندانی قرابت کے سبب ہمارے تعلقات تیزی سے بڑھے اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ مجھے یقین تھا اگر میری طرف سے شادی کی پیشکش ہوئی تو دوسری جانب سے انکار نہیں ہوگا، مگر میں یہ فیصلہ اتنی جلدی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے زندگی میں ہر کام سوچ سمجھ کر کیا تھا، شادی عجلت میں کیسے کر لیتا۔ ایک ہفتے بعد جب میں لاہور سے واپس آیا تو رابو کی ماں کو قبر میں اترے کئی دن ہو چکے تھے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ میں پوری تندہی سے اپنے پولٹری فارم کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے میں مصروف تھا۔ افروزہ کے والد انوار صاحب اس سلسلے میں بھی میرے معاون تھے۔ اب تک میں دیہی ماحول سے مانوس ہو چکا تھا اور اونچ نیچ کو سمجھتا تھا۔ حویلی میں رابو سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اگر میں اسے بلاتا تو میرے ایک اشارے پر وہ کچے دھاگے سے بندھی چلی آتی، لیکن میں نے خود کو اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر ہی رکھا۔ ہر نازک لمحے میں خود بخود میری آنکھوں کے سامنے ایک دیوار آ جاتی، اس پر لکھا ہوتا، چھوٹے مالک۔ اس دیوار کے اوپر مجھے اپنے باپ دادا اور ان کے بزرگوں کی پگڑیاں رکھی دکھائی دیتی۔ مجھے لگتا، کبھی یہ دیوار گری تو سب کی پگڑیاں مٹی میں رل جائیں گی۔ اپنی تمام رنگین طبع کے باوجود میرے خون میں شرافت اور پارسائی موجود تھی جو مجھے وراثت میں ملی تھی، جس کے سبب لوگ میرے بزرگوں کی عزت کرتے تھے۔ پھر بھی میں کسی حد تک رابو کے قریب ہو گیا۔ کیوں ہوا، اس کی وجہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک روز کی بات ہے، میں خلاف معمول دھوپ سیکنے کے لیے صبح ہی صبح چھت پر چلا گیا۔ 9 یا 10 بجے کا وقت تھا۔ آج فارم پر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دراصل کچھ شہری دوستوں کے ساتھ میں مرغابی کے شکار پر گیا ہوا تھا۔ اس 3 روزہ مہم کے بعد میں کل رات واپس آیا تھا۔ دل چاہتا تھا آج سارا دن آرام کروں۔ نیچے صحن کی طرف سے کچھ مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ غالباً رابو کسی دوسری نوکرانی سے جھگڑ رہی تھی۔ میں نے منڈیر سے جھانک کر دیکھا، نلکے کے قریب رابو اور چمپا کھڑی تھیں۔ چمپا میرے شکاری بوٹ دھو رہی تھی جو کیچڑ اور گھاس پھوس کے ملغوبے سے لتھڑے ہوئے تھے۔ بوٹوں سے آلائش الگ کرنے کے لیے چمپا نے جھاڑو استعمال کی تھی۔ رابو اس بات پر خفا ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا چمپا نے بوٹوں کو جھاڑو سے رگڑ کر ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ اس نے چمپا کو ایک طرف دھکیلا اور خود بوٹ دھونے لگی۔ اس نے بڑی تسلی سے بوٹ صاف کیے، بڑی محبت اور ملائمت سے، پھر انہیں کپڑے سے صاف کیا اور دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، بکھرے ہوئے بالوں کو ڈھیلے جوڑے کی صورت میں باندھا اور دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ آستینے چڑھائے صحن میں ادھر ادھر گھومتی وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں اسے محویت سے دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی مجبور عاشق نہیں تھا کہ آہیں بھر کر رہ جاتا۔
وہ مجھے اچھی لگی تھی تو میں اس کیفیت کا اظہار عملاً کر سکتا تھا۔ خیال آیا رات میرے شہری دوستوں نے کمرے میں ہڑبونگ مچا دی تھی۔ اس کے اثرات ابھی تک ہوں گے۔ رابو کو کمرہ صاف کرنے میں کافی وقت لگے گا۔ اس کافی وقت میں سے کچھ وقت میں اپنے استعمال میں لا سکتا تھا۔ چھت سے اتر کر میں سیدھا بیڈ روم میں پہنچا، لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کمرہ آئینے کی طرح صاف تھا۔ وہ کام اچھا ہی نہیں زیادہ بھی کرتی تھی۔ صبح سویرے حویلی میں آتی اور رات 9-10 بجے تک بلا تکان کام کرتی۔ دوسرے ملازم بھی دانت پیستے ہوں گے کہ رابو کی وجہ سے ان کو بھی زیادہ چستی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کچھ دنوں سے رابو میرا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ کمرے کی آنن فانن صفائی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یقیناً حویلی کے ملازمین کو ہمارے تعلق کی بھنک پڑ گئی تھی اور یہ آگاہی رابو کے لیے حجاب بن رہی تھی۔ خیر کچھ بھی تھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ مجھے اتنی اچھی لگی تھی کہ اس کا کمرے میں آنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے لباس تبدیل کرنے کے بعد قمیض کے گریبان سے ایک بٹن توڑ کے علیحدہ کیا اور ماما کو آواز دی۔ وہ بیچاری بوکھلائی ہوئی آئی۔ میں نے کہا یہ قمیض کا بٹن کہاں ہے؟ وہ بولی معاف کرنا مالک، میں نے دیکھا نہیں، ابھی ٹانگے دیتی ہوں۔ سوئی دھاگا لے کر وہ میری طرف بڑھی۔ پھر اس کے ذہن میں وہ بات آئی جو میں پہلے سے جانتا تھا۔ بٹن ٹانکنا اس کی بوڑھی آنکھوں کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اسے تو سوئی بھی نہ جانے کیسے مل گئی تھی۔ ہراساں لہجے میں بولی 1 منٹ چھوٹے مالک، میں رابو کو بھیجتی ہوں۔ میں زیر لب مسکرانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد رابو سوئی دھاگا لیے ہوئے آئی۔ میرا کھلا گریبان دیکھ کر اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ سوئی میں دھاگا ڈالنے کے بعد بولی دیجیے قمیض۔ میں نے مسکرا کر کہا ایسے ہی لگا دو۔ بٹن کہاں ہے؟ کون سا؟ وہی جو آپ نے توڑا ہے۔ میں نے مسکرا کر جیب میں سے بٹن نکالا اور اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بٹن ٹانگنے لگی۔ از حد دھیان کے باوجود اس کی انگلیوں کی پوریں میرے سینے کے بالوں کو چھو رہی تھیں۔ بٹن لگا چکی تو میں نے کہا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے میں میرے چنچل منصوبوں کی ٹوہ لے لی۔ میں نے باہیں کھولیں تو وہ یوں سما گئی جیسے مدت کی بچھڑی ہوئی ہو۔ میں اس کے الجھے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا کیوں میرے لیے اپنی جان ہلکان کرتی ہو؟ میں کوئی ایسا اچھا آدمی تو نہیں ہوں۔ اس نے بڑا سادہ سا جواب دیا، لیکن اس کے جواب نے مجھے لرزا دیا۔ بولی آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں۔ اس کے اظہار محبت نے مجھے شرمسار کر دیا۔ لگتا تو مجھے بھی یہی تھا کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میرے خوابوں میں اس کا گزر بھی ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی میں اسے ایک دلہن کے روپ میں دیکھتا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس میرے سامنے آتی اور میں کھڑا اسے تکتا رہتا۔ مجھے خیال آتا وہ میری دلہن ہے اور میرے قدموں کی چاپ کی منتظر ہے۔ اس کے اظہار محبت کے بعد میں نے دل جمعی سے سوچا۔ پھر مجھے لگا یہ معمولی سی لڑکی میری دلہن کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر یقیناً یہ کسی اور کی امانت ہے اور میں اس کے لیے غیر محرم ہوں۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رابو سے میرا کوئی جوڑ نہیں۔ اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کہ اس سے زندگی وابستہ کی جائے۔ وہ اچھی لڑکی تھی، مگر اسے شریک حیات بنانا میرے جیسے شخص کے لیے جگ ہنسائی کے سوا کچھ نہیں۔ ذہن میں یہ خیال پکا ہونے کے بعد مجھے اپنا وہ فرض یاد آیا جو رابو کی ماں نے مرتے وقت مجھ پر عائد کیا تھا۔ میں سنجیدگی سے رابو کی شادی کا سوچنے لگا۔ اس کے قریبی عزیزوں میں صرف ماما تھی جس سے مشورہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ ہری پور میں ان کے کچھ عزیز رہتے ہیں، جن میں دارا نام کا ایک لڑکا ہے جو برسر روزگار ہے، فروٹ کی ٹوکریاں اور چھاپے بنانے کا کام کرتا ہے۔ رابعہ کی ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا بیاہ دارا سے ہو جائے۔ میں نے ماما سے کہا وہ ہری پور جا کر ان لوگوں کی مرضی معلوم کرے، اگر بات بنتی ہے تو رابو کا رشتہ طے کر دے۔ اس سلسلے میں جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ ماما خوشی سے پھولے نہ سمائی، اگلے ہی روز روانہ ہو گئی۔ چند دن کے بعد واپس آئی تو اس نے بتایا کہ رابو کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ ہماری حویلی میں رب نواز کے اہل خانہ کی حیثیت عام ملازموں سے ہٹ کر تھی۔
ہم باقی ملازمین کی بیٹیوں کی شادی پر 5,000 روپے یا اس رقم کے برابر دانے دیتے تھے۔ میں نے رابو کے لیے 10,000 روپے وقف کیے۔ چند دن بعد میں آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ رابو میرے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنی شادی سے خوش تو ہو نا؟ اس کی انگلیوں میں اجنبی سی لرزش ہوئی، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کام میں محو رہی۔ میں نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی کا، نہ غم کا، نہ دکھ کا، نہ شکر گزاری کا۔ میں بولا، تم نے جواب نہیں دیا۔ بتاؤ دارا کیسا لڑکا ہے؟ میرا مطلب ہے تم نے دیکھا ہوا ہے؟ بولی، جی۔ اس کے ساتھ خوش رہو گی نا؟ اس کے انگلیوں کی حرکت بے ترتیب سی ہو گئی۔ اس نے سر اس انداز سے جھکایا کہ اس کی اوڑھنی گھونگھٹ بن گئی۔ اس میلے سے بوسیدہ گھونگھٹ نے سب کچھ چھپا لیا۔ اس کے بعد رابو حویلی میں کم کم نظر آنے لگی۔ میں بھی اپنا زیادہ وقت فارم میں گزارنے لگا۔ مرغیوں کے علاوہ اب میں نے بٹیر کی افزائش کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ میں رات گئے فارم سے آتا اور پڑھ کر سو جاتا۔ رابو کی شادی میں اب 7-8 روز رہ گئے تھے۔ ماما کی درخواست پر میں نے اسے اخراجات کے لیے 2,000 روپے مزید دے دیے۔ جمعے کے روز میں حویلی میں سستا رہا تھا کہ اچانک رابو نظر آئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ارے رابو، ماما کہہ رہی تھی جمعے کے روز تمہاری مائیوں کی رسم ہے، تم کام پر کیوں چلی آئیں؟ کہنے لگی، رسم تو شام کو ہے۔ یہ کہہ کر وہ کام میں لگ گئی۔ اس دن اس کی تندہی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پہلے غسل خانہ صاف کیا، پھر کمرے کی صفائی میں لگ گئی، پھر اس نے میرے سارے اندھلے کپڑوں کا انبار صحن میں لگا لیا اور دھونے بیٹھ گئی۔ اس سے فارغ ہو کر فرش دھونے لگی، پھر کچن میں چلی گئی، پھر جب کپڑے سوکھے تو استری کر کے الماریوں میں رکھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ستارہ ٹوٹنے سے پہلے آخری بار اپنی چمک دکھا رہا ہو۔ اس کے بعد اس نے میرے جوتے پالش کیے، پھر کتابوں کو سلیقے سے جگہ پر لگایا۔ اس دوران مجھے 2 مرتبہ چائے بھی بنا کر دی۔ کافی دیر کے بعد ماما آئی اور بولی، چھوٹے مالک، آپ ہی اس سے کچھ کہیں، آج اس کی رسم ہے۔ دوپہر سے گھر میں عورتیں آئیں بیٹھی ہیں۔ میں نے رابو کو کہا، بھائی تم گھر کیوں نہیں جاتی ہو؟ ماما پریشان ہو رہی ہے۔ جاؤ اب گھر، کام بہت ہو چکا۔ وہ تھکن سے چور نظر آ رہی تھی۔ بولی، چھوٹے مالک، ابھی جا رہی ہوں، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ کیا کام رہ گیا ہے؟ بس کھانا لگا دوں آپ کے لیے۔ لگ جائے گا کھانا، بہت ہیں یہاں کھانا لگانے والے۔ جاؤ اب تم، وہ لوگ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے انداز نے اسے دکھی سا کر دیا۔ وہ آہستہ سے جی کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا میں نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ آخری وقت میں مجھے اس سے ایسے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ دیر میں افسوس میں بیٹھا رہا، پھر کسی دوسرے دھیان میں لگ گیا۔ ٹھیک 7 روز کے بعد رابو کی شادی ہو گئی۔ میں اس شام فارم سے واپس آیا تو حویلی کے دروازے کے سامنے دلہا دلہن اور باراتی کھڑے تھے۔ بارات کی سواریاں یعنی ایک پیلی چھت والی ٹیکسی اور 2 ٹریکٹر ٹرالیاں پاس ہی کھڑی تھیں۔ منشی خادم حسین نے بتایا، یہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، رواج کے مطابق آپ کو سلام کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ اس موقع سے فرار حاصل کرنے کی میں نے بہت کوشش کی پر ناکام رہا۔ میں اپنی ہونڈا اکارڈ سے اترا تو ماما نے آگے بڑھ کر میرے پاؤں میں دوپٹہ بچھا دیا۔ غالباً یہ بھی کوئی رسم تھی۔ دلہا دلہن آگے بڑھے اور ہندوؤں کے سے انداز میں میرے پاؤں چھونے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں اس عمل سے روکا۔ وہ دونوں سر جھکائے کھڑے رہے۔ اچانک مجھے صورتحال کا اندازہ ہوا۔ اپنی عمر سے قطع نظر میں حویلی کا مالک اور گاؤں کا معتبر اعلیٰ تھا۔ مجھ سے توقع کی جا رہی تھی کہ میں دلہا دلہن کے سر پر دست شفقت رکھوں۔ میں نے اس کٹھن رسم سے کنی کتراتے ہوئے جیب سے 500 روپے کے 2 نوٹ نکالے اور 9 بیاہتا جوڑے کو دے دیے۔ دلہا، جو درمیانے قد کا سانولا سا آدمی تھا، اس نوازش پر فرتے احترام سے دوہرا ہونے لگا۔ رابو نے سر جھکا کر سادگی سے شکریہ ادا کیا۔ جب تک میں رخ پھیر کر حویلی میں داخل نہیں ہو گیا، وہ لوگ وہیں کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد اپنے کمرے کی کھڑکی سے میں نے ٹریکٹر ٹرالیوں اور ٹیکسی کو دھول میں گم ہوتے دیکھا۔
رابو جا چکی تھی۔ وہ بیاہ کر پیا کے دیس چلی گئی تو دھیرے دھیرے مجھے احساس ہونے لگا میں نے اپنا بہت کچھ گنوا دیا ہے۔